یہ تو منافقین کا طرز ہے کہ جب راہ خدا میں خرچ کر بھی دیں تو اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، دل سے خرچ نہیں کرتے، تنگ دلی سے خرچ کرتے ہیں، مجبوری سے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن کہا جو راہ خدا میں اخلاص سے خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا تیقن رکھتے ہیں، تو وہ خرچ کیوں کرتے ہیں؟ تو کتنے خوبصورت لفظ ہے قرآن کے، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ۔ ان کا مقصود صرف ایک بات ہے، ہمیں اللہ کا قرب مل جائے۔ اس مال کی کیا حیثیت ہے؟ اگر یہ مال راہ خدا میں لوٹانے سے رب کی رضا، رب کا قرب، اس کی محبت ملتی ہے، تو پھر اس مال کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ چاہتے یہ ہیں ہمیں رب کا قرب مل جائے، مال تو سارا بھی لٹانا پڑے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ حضور نے اعلان کیا تھا نا کہ صحابہ جہاد کے لیے فنڈ پیش کرو، تو جناب عمر آدھا مال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ حضور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا آپ کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر خدمت ہوں۔ بڑی بات ہے یار، بندے کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو، 50 لاکھ ایک لمحے میں فیصلہ کر کے اللہ رسول کی راہ میں خرچ کر دے، بہت بات ہے۔ 50% آدھا مال بھی پیش کر دیں، بہت بڑی بات ہے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں میں اس دن بڑا خوش تھا کہ ہو نہ ہو آج تو ابو بکر سے بازی میں ہی لوں گا، چونکہ میرے پاس مال کی فراوانی تھی اور میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ جناب ابو بکر کیا لے کر آتے۔ یہ صحابہ کا وہ جذبہ تھا نا جو قرآن نے کہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ جذبہ تو نیکی میں بڑھنے کا دیا گیا تھا کہ تم نے اگر کمپیریزن کرنا ہو، تمہیں شوق آ جائے تو نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، لیکن آج ہم گناہوں میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے برائی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کاش کہ نیکی کا ماحول بن جائے۔ حضرت عمر فرماتے میں انتظار کر رہا تھا کہ جناب ابو بکر اب کیا لے کر آتے، اور جب وہ حاضر خدمت ہوئے، یقین جانیے آنے والے عاشق کا انداز انوکھا، نرالا اور البیلا تھا۔ لانا کیا تھا؟ اب بدن پہ کپڑے بھی اپنے نہیں تھے، ایک ٹاٹ کا خرقہ پہنا تھا اور کانٹے کے بٹن لگے ہوئے تھے، اور سب کچھ لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو کتنا خوبصورت جواب ہے، حضور میرے آنکھوں کے سامنے بھی آپ ہیں، ابو بکر کے گھر میں بھی آپ ہیں، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ جب حضور نے مانگا ہے تو پھر کیوں نہیں ابو بکر پیش کریں؟ سب کچھ پیش کر دیا۔ تو پیش کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قربات عند اللہ۔ یار اگر یہ مال خرچ کر کے اللہ کا قرب مل جائے تو اور چاہیے بھی کیا؟ ایک تو ان کا یہ مقصد ہے، اور دوسرا مقصد کتنا خوبصورت ہے، وصلوات الرسول، رسول اللہ کی دعا مل جائے، حضور خوش ہو جائیں، حضور دعا دیں گے۔ اور حضور کو خوش کیا ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور علیہ السلام نے جہاد کے لیے فنڈ کی ترغیب دی، انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں 100 اونٹ بما ساز و سامان خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں۔ حضور خوش ہوئے اور پھر حضور نے ترغیب دی، انہوں نے کہا حضور 200 اونٹ کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضور خوش ہوئے لیکن حضور نے پھر ترغیب دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا حضور میں 100 اونٹ مزید پیش کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ 300 اونٹ بما ساز و سامان خدمت اقدس پہ پیش کیے، اور جب عملاً کھڑے ہونے کی باری آئی تو کتابوں میں آتا ہے 950 اونٹ لا کر کتاروں میں حضور کی نگاہ کے سامنے کھڑے کر دیے۔ حضور اتنے خوش ہوئے، درہم دینار لا کر حضور کی جھولی میں ڈالے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حدیث میں آتا ہے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنی جھولی سے وہ درہم وہ دینار اٹھاتے اور حضور یوں اوپر کرتے اور ساتھ فرماتے لوگو آج کے بعد عثمان جو کام بھی کرے گا عثمان کو نفع ہی ہوگا، عثمان کو نقصان نہیں ہوگا، عثمان کو خیر اور بلائی ملے گی۔ تو ان کا مقصد یہ ہے وصلوات الرسول، راہ خدا میں خرچ کریں تو رسول اللہ کی دعا ملتی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کوئی شخص اگر حضور کی دعا لینا چاہے راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کرے، جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے حضور کی دعائیں ان کو ملا کرتی ہیں۔ تو آئیے راہ خدا میں خرچ کیجئے تاکہ اللہ کا قرب بھی ملے اور رسول اللہ کی دعائیں بھی نصیب ہو جائیں۔ مجھے بتاؤ یار جس کو حضور کی دعا نصیب ہو جائے کیا اس کو کسی شے کی کمی رہے گی؟ اگر یہ درہم، یہ دینار، یہ مال راہ خدا میں لٹانے سے حضور کی دعا مل جائے تو اور چاہیے بھی کیا؟ اور اس پر تو مجھے اور آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔